اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کے حوالے سے کتنی مشکل حالات چل رہے ہیں۔ قربان جاؤں، حضرت سیدنا امام کتنے بڑے لوگ تھے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ آ گیا آپ کے پاس نا، اور جو اس کی تکلیف تھی نا، جو حضرت سے کہنا چاہتا تھا وہ ریٹن لکھ کے لایا ہے، تو لا کے نا اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی چٹھی پیش کی۔ آپ نے چٹھی کھول کے کوئی نہیں پڑھی ہے، وہ لکھا ہے حضرت نے اتنا عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا، اتنا امام صاحب نے عنایت فرمایا۔ وہ جب چلا گیا نا تو امام صاحب کا جو خادم تھا وہ عرض کرتا، اے حضرت آپ نے رکا پڑے ہی نہیں، اور بغیر رکا پڑے دے دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے میں جتنی دیر رکا پڑتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا ہے؟ میں جتنی دیر رکا پڑتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا، اور کل جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو میرا رب مجھے پوچھتا ہے، حسن میرا ایک بندہ پریشان ہو کے تیرے پاس آیا تھا اور تو بیٹھ کے رکا پڑتا رہا۔ اللہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا۔ حضرت امام حسن تو آپ تو نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں، لیکن حضرت جی اتنے رکا نہیں، ادھر آپ کے سامنے بلوچستان ڈوب رہا ہے، حضرت جی ادھر آپ کے سامنے ہے راجن پور، ادھر آپ کے سامنے ہے تونسا شریف، ادھر آپ کے سامنے ہے کے پی کے، حضرت جی اور ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے حضرت جی فیس بک پہ جنگ لڑ رہے ہیں حضرت جی، کدھر ہیں جی حکمران؟ اوہ اللہ کے بندو، محبوب تو فرماتے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، کتنی بار ڈسے جاؤ گے ان حکمرانوں سے؟ اب مجھے نہیں اس قوم کی سمجھ آ رہی، سارے کدھر ہے جی حکمران، کدھر ہے جی؟ او حکمرانوں کی چھوڑو، وہ پوچھ لے گا ان سے تم کدھر تھے جب بلوچستان ڈوبا، تم کدھر تھے؟ ادھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم وردو عنہ والے مراد رسول، جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا مر گیا عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ کس بات کی مولی ہیں؟ پوچھے گا وہ ان سے، تم نہ اس بات کی ٹینشن لو، یہ جو انہوں نے کرسیوں کے مزے لوٹے ہیں اور لوٹ رہے ہیں وہ پوچھے گا ان سے حضرت، اور وہ کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے حضرت۔ وہ پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا کدھر تھے تم سارے؟ جب کے پی کے ڈوب رہا تھا کدھر تھے تم سارے؟ آپ نہیں، سوال مجھ سے بھی ہونا ہے، تو کدھر تھا؟ یہ کوئی فیس بک پہ جنگیں لڑ رہے ہیں، ہم سارے بیٹھ کے فیس بک کے ہیرو ہیں سارے حضرت، عملی کام ہمارے پاس ہے کوئی نہیں بھائی، وہ سوئے ہوئے ہیں، تم تو جاگ رہے ہو نا، تم نکلو یار۔ ہمارا ہے بلوچستان حضرت، ہمارا ہے کوئٹہ، ہمارا ہے خوزدار، ہمارا ہے زیارت، ہمارا ہے سبی، ہمارا ہے راجن پور، ہمارا ہے تونسا، نام جدا جدا ہیں، سارے پاکستان ہیں حضرت۔ بلوچستان بھی پاکستان ہے، کے پی کے بھی پاکستان ہے، سندھ بھی پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے، کشمیر بھی پاکستان ہے، گلگت بلتستان بھی پاکستان ہے حضرت۔ اگر ادھر تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہمیں بھی ہوگی، اگر ادھر تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہمیں بھی ہوگی، اگر ادھر تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہمیں بھی ہوگی حضرت۔ کب تک حکمرانوں کا رونا رو گے یار؟ تم کب اٹھو گے؟ نہیں بل زیادہ آ جائے تو حکمرانوں کا رونا روتے ہو، تب تو تم دفتر کے اتنے چکر کاٹتے ہو۔ اٹھو یار، نکلو باہر۔ آج آپ کے بلوچستان کو، آپ کے پی کے کو، وہ لوگ پریشان ہیں اس وقت بڑے زیادہ حضرت، کوئی نہیں پہنچ رہا ادھر۔ اٹھو نکلو، اللہ کا نام لو، جس کو اللہ نے مال دیا ہے مال خرچ کرو حضرت۔ بیچارے ڈوب گئے حضرت سارے کے ساتھ۔ یہ صرف حکمرانوں پہ بیٹھ کے نہ سارے سمجھو کہ بات ختم ہوگی، جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا حضرت۔ اگر ان کو پوچھا جائے گا پوچھا ہمیں بھی جائے گا۔ اس لیے ساری قوم فیس بک پہ بیٹھ کے تنقید کرنے میں مشغول، اپنا عملی کام ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ نہیں نکلے تو تم کب؟ فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ پتہ نہیں اس قوم نے کتنی بار ابھی ڈسوانا ہے خود کو۔ کھول لو آنکھیں اپنی، اب اپنی آنکھیں کھول لو حضرت جی، بس بڑی ہو گئی۔ فرمایا ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ 75 سال ہو گئے حضرت ڈسوا رہے ہیں ہم ان سے، آؤ ڈسو سن، پتہ نہیں کب ہوش آئے گی۔ میں تو ان کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ہم بدھو ہیں سارے حضرت، میں نہیں، ہم غلط ہیں۔ جس دن آپ ٹھیک ہو جائیں گے سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے بھی اٹھو حضرت، قربان جاؤں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، فقر کے شہنشاہ حضرت،
اور یہ نہیں کہ جب خلافت آئی تو انداز بدل لیا، نہ نہ پھر بھی اسی طرح ہی ہے. جب خلافت آئی تو انداز بدل لیا، نہ 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 تدم آخر فقر. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ لکھا ہے، حضرت تشریف فرما تھے مولا مرتضی شیر خدا. وہ کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا اور اس نے نہ آ کے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے نہ دست سلام دراز کیا. فقر تھا جی. آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، میں تجھے کیا دوں. وہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے نا، جا مانگ جا کے، تجھے بڑا دیں گے. اس نے دروازے پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. آپ نے بڑا ہی عطا فرمایا. جب جانے لگا نا تو دل میں خیال آ گیا. اس نے کہا میں کہاں سے آیا ہوں، اتنا دے دیا. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پوچھا ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں بازار. وہ شخص پھر واپس آیا اور آ کے نا امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضرت میں اتنی دور سے آیا، آپ نے اتنا دے دیا. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھا کریں، ان کا تو حق بھی بنتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے وہ جو بیٹھے ہیں کون ہے؟ وہ بیکاری کہتا ہے جی مجھے نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں. شیر خدا ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں. اور جو کچھ میں نے تجھے دیا نا، میں نے خود سے نہیں دیا، میں نے ان کے دیے میں سے دیا ہے. یہ ہمارے بڑوں کی انداز تھی. دل بڑا کرو یار، ہمارے بھائی ہیں وہ سارے بہت مشکل میں اس وقت. کوئی پرسان حال نہیں، پانی بہا کے لے گیا سارا کچھ، ان کا مال متاع جان. اس وقت ضرورت ہے ان کو آپ کی. دل کھولیں حضرت، اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کریں حضرت. یہ اب چھوڑ دیں حکمرانوں پہ تنقید کرنا حضرت. وہ پوچھے گا مالک ان کو، ڈاڈا پوچھے گا حضرت، ماٹھا بھی نہیں پوچھے گا. بڑا پیار ہے اس کو اپنی مخلوق سے، اس کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. وہ پوچھے گا. یہ نہ سمجھو کہ یہ سدا اسی طرح ہی رہنا ہے حضرت. یہ کرسی، یہ پروٹوکول، یہ نہ 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 نہ، یہ وہ پوچھ لے گا ان کو. جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھے تم؟ تیری ڈیوٹی نہیں تھی؟ تجھ کو عہدہ نہیں تھا دیا؟ تجھے کرسی نہیں تھی دی؟ تجھے بادشاہت نہیں تھی دی؟ تجھے پاور نہیں تھی دی؟ ہیں تیرے ایک قلم چلنے سے کیا کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ کدھر تھا تو؟ میری مخلوق مر رہی تھی، میری مخلوق پریشان تھی، کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا. کدھر تھا حاکم وقت تو؟ آپ نہ اس کی ٹینشن لیں. وہ پوچھے گا حضرت. اس کو بڑا پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ حضرت. 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ حضرت. آپ اپنی اور میری بات کریں. آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا حضرت. یہ اس قوم کو سوکھا کام لگ گیا حضرت. یہ سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے، کچھ بھی فیس بک پہ چلا کے بدلے ہو گئے حضرت. یہ اس قوم کو سوکھا کام مل گیا حضرت، تنقید کرنے والا. صرف تنقید سے نہیں، عملی کام سے بات بنے گی. اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ نے اور میں نے کیا کیا حضرت؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں نے اور آپ نے کیا کیا حضرت؟ آپ نے اور میں نے بھی تو تنقید ہی کی ہے نا. آپ فیس بک پہ کر رہے ہیں، میں جمعے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. اور دو کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن آنے ہیں، ووٹ ہم نے پھر انہیں کو دینے ہیں. آج سارے رو رہے ہیں وہ جی کدھر ہے حکمران، بلوچستان ڈوب رہا ہے. بھائی جب آئیں گے ووٹ لینے تب بھی پوچھنا نا. تب تو تم نے پوچھنا نہیں. تب تم نے چائے کے کپ پہ ووٹ دے دینا. تب تم نے ایک سیخ کباب پہ ووٹ دے دینا. تب تم نے ایک بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے دینا. تمہیں بلوچستان بھی بھول جائے گا، تمہیں تونسا شریف بھی بھول جائے گا، تمہیں راجن پور بھی بھول جائے گا، تمہیں کے پی کے بھی بھول جائے گا. تمہیں سب کچھ بھول جانا ہے حضرت. یہ 4 دن کی بات ہے حضرت. 1 ہفتے بعد کسی کو نہیں سیلاب یاد ہوگا حضرت. ہم ایسی قوم ہے، بے حس لوگ ہیں حضرت. کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. یہ آج ہی یاد ہے. 1 ہفتے بعد کسی کو یاد نہیں ہوگا حضرت. سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. اور اب بھی صرف اتنا یاد ہے فیس بک پہ تنقید ہو رہی ہے جی وہ کدھر ہیں، ایک سوال پہ وہ کلو سونا دینے والے. بھری پڑی ہے فیس بک، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگ رہے ہیں سارے. لیکن 1 ہفتے کے بعد کسی کو کچھ نہیں یاد ہوگا حضرت. کتنے مر گئے، وہ کیسے تڑپے، وہ کیسے مچلے. وہ فیس بک پہ حضرت وہ میں نے ویڈیو دیکھی، توبہ 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 استغفر اللہ.
वो बंदा था, वो मट्टी में, सिर्फ उसका हाथ बाहर रह गया हुआ था, सिर्फ उसका हाथ बाहर रह गया हुआ था, बाकी वो सारे का सारा मट्टी में था हजरत, सिर्फ उसका एक हाथ बाहर था, एक था या दो हाथ बाहर थे। लेकिन ये है कि एक हफ्ते के बाद किसी को कुछ नहीं याद होगा। इसलिए हजरत जी उठो, मेरे 75 साल हो गए हैं, उठो यार, ये खाली तनकीद से काम नहीं होगा, अमली काम करो कोई। हजरत अगर कोई नहीं जा रहा, हम पहुँचे हजरत जी। जितनी इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह काम हो रहा है, लेकिन और ज़रूरत है बढ़ाने की हजरत जी, और ज़रूरत है इस काम को बढ़ाने की। वो लोग इस वक्त वो परेशान हैं हजरत जी, उन लोगों को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। खोलो मुँह हजरत, अपने भाइयों पे, अपने मुसलमान भाइयों पे खर्च करो हजरत, इस वक्त उनको ज़रूरत है आपकी। मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, उनको ज़रूरत है आपकी, सिर्फ तनकीद नहीं, काम हजरत जी। और वो जो कौमें इस वक्त दुनिया पे छा चुकी हैं, उन्होंने काम किया है हजरत, उन्होंने काम किया। और हमने क्या किया है? हमने सिर्फ तनकीद की है। हमें एक होना पड़ेगा, हमें अपने पाकिस्तान से। अब सबसे बड़ी जो खराबी है ना, या मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की अभी तक बदनसीबी है, वो ये है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं। मैं आगे भी सुनाता हूँ, आज फिर 2 मिनट रह गए हैं हजरत जी। अगर बहुत बड़ा सैलाब है, लेकिन अगर देखा जाएगा ना सैलाब और जलजलों के हवाले से, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलाब और जलजले जापान में आते हैं। और वो ये सैलाब नहीं, वो सुनामी आती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और ये अब नहीं, पीछे से चला आ रहा। हमारे उस्ताद बताया करते थे कि भट्टो साहब का दौर था, कहते हैं बड़ी तबाही हुई तब भी ना जापान में, लेकिन जापान फिर खड़ा हो गया। एक वक्त था जब जापानी प्रोडक्ट का नाम हुआ करता था, जापान की स्त्री, जापान का ये, जापान का वो, जापान का ये। हिटाची कंपनी थी जापान की, बड़ी मारूफ मेरे ख्याल से। वो कहते हैं पाकिस्तान से ना एक वफद भेजा गया सिर्फ ये देखने के लिए, वो यार जापानी करते की ने, सुनामी, जलजले, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। कभी इन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, अपनी मदद आपके तहत फिर खड़े हो जाते हैं। करते क्या हैं, जाओ चेक करके आओ सारे। कहते जी 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा गया जापान, सिर्फ ये देखने के लिए जापानी करते क्या हैं, कोई मदद नहीं। अब भला करेंगे ये, कुछ नहीं करना आपने और मैं नहीं है, लेकिन ऊपर से चंगी दिहाड़ियां लगाएंगे इधर, और जी रुड़ गया पाकिस्तान, देओ सानू कुछ। ऊपर से ये चंगी दिहाड़ियां लगाएंगे इधर जी, करेंगे कुछ नहीं, दिहाड़ी चंगी लगाएंगे इधर जी। वो दिहाड़ी भी नहीं लगाते कोई भी, वो नहीं कोला लेके मांगने जाते जी सलाब आया कोई देओ, खुद ही खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं वो? कहते जब हम जापान उतरे ना एयरपोर्ट पे, तो 12 बंदे थे, हमें रिसीव करने के लिए भी 12 ही बंदे खड़े थे। बड़े मेहमान नवाज हैं जापानी है। हेलो, हमारा मिजाज क्या है? जितनी भी रहमतें हैं हम सब पे रोते हैं। बारिश रहमत को रोएंगे, मेहमान रहमत रोएंगे, बेटी रहमत। अल्लाह जी मैं आपसे कहूंगा, बेटी अगर दे ना रब, तो डबल मिठाई बांटा करो। अब मुझे नहीं पता ये कौल है, हदीस पाक है, वल्लाहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जान, लेकिन मारूफ है ये बात अहबाब में ए जी, अल्लाह जिन्हों खुश करना चाहता है ना, उन्होंने पुत्र देंदा है, वो जिदे तू खुश होंदा है उन्होंने धी दिंदा है। धी आए तो डबल मिठाई वंडिया करो। क्यों? क्योंकि धी सिर्फ आंदी नहीं, धी नाल ए पैगाम भी लैके आंदी, अबू जी ज्यादा खुशी मनाएं, वो आपसे खुश है, मैं इसलिए आई हूं। है डबल मिठाई बनती है, एक उसके आने की, एक उसके खुश होने की, क्योंकि जिससे वो खुश होता है उसको डबल मिठाई बांटा करो। क्योंकि जब बेटी आती है वो सिर्फ आती नहीं, वो साथ ये पैगाम लेके आती है, अबू जी मैं नहीं सिर्फ आई, साथ पैगाम भी यहाँ लेके आई हूँ, वो राजी है, मैं इसलिए आई हूँ। वो कहते हैं सबको ना वो लेने के लिए एक बंद, कहते कोई भी नहीं गया, सब ने जाने से इनकार कर दिया। उनका नहीं हम होटल में ठहरेंगे। आप फरमाने लगे, मैंने कहा भाई मैंने अपना दौरा हलाल करना है, होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा ये क्या करते हैं, इनके बीच में रहना पड़ेगा, फिर पता लगेगा करते क्या हैं। कहते मैं
ایک جاپانی کے گھر چلا گیا. بہرحال وقت اتنا نہیں, 21 منٹ ہو گئے ہیں پہلے. کہتے ہیں میں نوٹ کرتا رہا ان کی چیزیں. کہتے ہیں جس دن واپسی تھی نا, میں بازار گیا, میں نے کیمرہ خریدا اور جس میں ریل ڈلتی تھی پہلے, کیونکہ حدیث پاک ہے تحفہ دو. اس نے اتنی خدمت کی میری. کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا, ساتھ کیمرہ دیا. وہ آگے سے نہیں آپ یہ بدلہ دے رہے ہیں. کہتے میں نے کہا بدلہ نہیں, ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں چلا جاؤں گا, جب بھی تم یہ کیمرہ یوز کرو گے میں تمہیں یاد آؤں گا. کہتے ہیں میں جب نکلنے لگا نا تو وہ جاپانی مجھے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کرو تو اس کیمرے کی رسید مجھے دے دو. کہتے میں بڑا حیران ہوں, یہ رسید کا کیا کرے گا, کیونکہ میں تو گیا سیکھنے تھا. کہتے میں نے کہا رسید کا کیا کرو گے. تو کہتے وہ جاپانی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جو بھی کوئی باہر سے آئے نا, ٹورسٹ آئے ہمارے جاپان میں, جاپان دیکھنے آئے, مہمان بن کے جاپان کا آئے, تو جاپانی حکومت کا قانون ہے کہ ہم ہر مہمان کو خریدی گئی چیز پہ 40% 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. آپ کو بھی ملا ہے تو پرچی آپ مجھے اس لیے دے دیں کیونکہ اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان تو پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا, لیکن کیونکہ اب کیمرہ رہنا ہے میرے جاپان میں ہی تو میں اس لیے دکاندار کے پاس واپس جاؤں گا اور وہ جو 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہے نا میں اس ڈسکاؤنٹ کو ختم کرواؤں گا اور اس کو پیسے دوں گا جا کے. میرے استاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک جاپانی اپنے پاکستان کے اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو پھر یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اللہ دے گھر بیٹھے ہو پتہ جھوٹ نہ بولیے کوئی بھی. میں بھی نبی علیہ السلام دے ممبر شریف تے بیٹھا ہوں, سچ بولیے سارے ہی. اللہ دے گھر بیٹھے ہیں, شاید ساڑھے تے مالک رحم کر دے کہ ہم بھی اپنے پاکستان کے ساتھ اتنے مخلص ہیں. نہیں سارے داتے ہیں میں بھی تسی اور جدوں موقع ملتا کوئی باز نہیں آندا, نہ تسی آندے ہو نہ میں. اس ملک نے کیسی ترقی کرنی ہے جس ملک کے رہنے والے سب سارے اس کو دال لگانے والے ہوں, وہ ترقی کرے گا. وہ جس گھر کو گھر سے چور پڑ جائیں وہ گھر کیسے سکھی رہے گا. پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے, اس کو چور گھر سے پڑے ہیں اور وہ چور آپ ہیں وہ چور میں ہوں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, وہ ٹوٹل 400 نہیں بنتے یار نیشنل اسمبلی میں, ہم 22 کروڑ ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا آپ ہیں چور میں ہوں چور. آپ اور میں 22 کروڑ تھے, وہ 400 تھے. وہ جب 400 چوری کر رہے تھے 22 کروڑ کدھر تھے؟ 22 کروڑ لوگوں کا گھر 400 لوٹ کے لے گئے. کون سی باتیں کرتے ہو؟ میں جمعے میں پھکی پھکی نہیں بیچنے آیا. 22 کروڑ لوگوں کا گھر 400 لوٹ کے لے گئے. 400 کو میں کچھ نہیں کہوں گا, میں 22 کروڑ سے مخاطب ہوں. تم کدھر تھے جب وہ لوٹ رہے تھے؟ کب تک یہ فیس بک پہ ڈھکوسلے چلاؤ گے؟